نماز کی رکعتوں کی جو تعداد ہے وہ 17 ہے، تو ایک دن میں 17 بار اس سورت کو پڑھنا فرض ہے۔ 17 بار جس چیز کو ہم رپیٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی آخر مقصد ہے نا۔ شریعت کا کوئی کام بے مقصد تو نہیں ہے، ہر کام با مقصد ہے۔ تو اگر اس سورت کو 17 بار پڑھنا ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ وہ ان آیات کے ترجمے میں ہے، اس کے مفہوم میں ہے کہ انسان روزانہ بار بار اس کو رپیٹ کرے کہ میں کون ہوں اور میں اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے اور کر کیا رہا ہوں۔ اپنی پیدائش کا مقصد اس کا اظہار اس صورت میں کرتا ہے انسان اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ تو پھر سے ایک بار لفظی ترجمہ دہراتے ہیں اور آپ کوشش کریں آپ اس کا ترجمہ یاد کریں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا سا آپ ایک ہفتہ وقفہ ہوتا ہے نا، ہفتے کے بعد لیکچر آتا ہے ہمارا، تو آپ روزانہ 2 منٹ بھی نکالیں نا، ایک آیت کا ترجمہ روزانہ یاد کریں۔ اتنا بھی نہیں ہو سکتا آپ سے؟ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 2 منٹ بیٹھیں، 2 منٹ میں ایک آیت یاد ہو جائے گی۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سب نے کوشش کرنی ہے۔ تو اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، الحمد، حمد کا معنی آتا ہے نا آپ کو؟ تعریف۔ الحمد لگا دیا تو تمام تعریفیں للہ، اللہ کا معنی بھی آتا ہے اللہ کے لیے، رب کا معنی بھی آتا ہے ہمیں کہ وہ جو پالنے والا ہے، اردو میں بھی رب استعمال ہوتا ہے۔ عالمین، عالم بھی آتا ہے ہمیں، عالم کا پتہ ہے؟ جہان، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، اردو کا لفظ ہے نا۔ تو اگر توجہ کریں تو بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تقریباً 65-70% عربی کے جو الفاظ ہیں وہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے الرحمن، بہت بڑا مہربان، رحمان رحمت سے ہے، رحمت کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، بہت بڑا مہربان۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، یہ بھی وہی ترجمہ، آسان ہے اس کا یاد کرنا۔ مالک، وہ مالک ہے، اردو میں بولتے ہیں نا مالک، ملک، ملک، مالک، تو یہ بھی اسی سے، مالک وہ مالک ہے۔ یوم، دن، یوم کا معنی دن، یہ لفظ بولتے ہیں ہم اردو میں، یوم آزادی، یوم الفطر، یوم عرفہ، اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوم کا معنی دن، دین، دین عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے جزا، بدلے کا دن، اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ مالک ہے، وہ مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا یا قیامت کے دن کا۔ ایاکا، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے ہم نے۔ ایاکا، اس کا معنی ہے صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو، یہ لفظ بھی ہم بولتے ہیں عبادت، اردو میں بولتے ہیں نا۔ کچھ لفظ ویسے کے ویسے ہم بولتے ہیں، کچھ لفظ تھوڑی سی چینج کے ساتھ بولتے ہیں۔ عبادت جو ہے وہ مصدر ہے اور نعبدو یہ فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، مدد مانگتے ہیں ہم، یہ لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں۔ استعانت، اردو میں کہتے ہیں نا استعانت، مدد حاصل کرنا، مدد طلب کرنا۔ آگے اہدنا، تو دکھا ہمیں، اہدنا ہدایت سے ہے، رہنمائی کرنا، راہ دکھانا۔ اہدنا، تو ہمیں دکھا، الصراط، راستہ، صراط بھی ہم بولتے ہیں اردو میں، صراط کا لفظ بولتے ہیں نا، صراط مستقیم، صراط کا معنی ہے راستہ، پل صراط بولتے ہیں نا لفظ، تو صراط کا معنی راستہ۔ اہدنا، تو دکھا ہمیں، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، جن پر تو نے انعام کیا، انعام بولتے ہیں نا اردو میں، وہی لفظ ہے انعمت، جن پر تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہ ان پر غضب نازل ہوا۔ غضب کا لفظ بولتے ہیں نا، مغضوب، غضب مصدر ہے، غصہ، غضب، اور مغضوب وہ ہیں جن پر وہ غصہ نازل ہو، وہ ہے مغضوب۔
تو نہ ان پر تیرا غصہ نازل ہوا علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے. ضال بھی عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ گمراہ ہونا. ضال ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو اس کا سادہ ترجمہ آپ نے سنا تو آپ کوشش کریں، ترجمے والا قرآن تقریباً ہر مسجد میں ہوگا جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں. آپ کے پاس موبائل تو ہے نا، موبائل پہ آپ مصباح القرآن ترجمے والا قرآن ہے، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں. ٹھیک ہے نا، سر اسامہ صاحب آپ کو سینڈ کریں گے انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں. تو اس میں جو لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا وہ کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں اور ساتھ دیا ہوا بھی ہے کہ یہ لفظ ہم اردو میں کس طرح کن الفاظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. وہ دیکھ کر ہم آسانی سے قرآن کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی لیکچر ہم نے سورۃ الحجرات پڑھی، وہ زیادہ لمبی تھی، تو اس کا تو کم از کم یاد کریں نا ہم، جس کو ہم نے دن میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 17 بار. اور کتنی عظیم صورت ہے. کئی لوگ تو ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی اس کو نا امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. اب ان چیزوں کو چھوڑیں، یہ لڑائیاں جھگڑے اب دور نہیں ہے لڑائی جھگڑے کا. اب اتحاد کا دور ہے، مسلمانوں کو یکجا کرنے کا دور ہے. ہم ذرا غور کریں اس صورت پر، اس کی فضیلت اور اہمیت پر. کیا ہمیں خود اپنے آپ سے سوچیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جو ہمیں یہ مولوی حضرات لڑاتے ہیں نا آپس میں، جو کہتے ہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، انہوں نے قبر میں نہیں چھڑوانا ہمیں. ہم خود ریسرچ کریں، ہم خود دیکھیں کتنی عظیم صورت ہے. اس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب بندہ یہ صورت پڑھتا ہے نا، ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. قرآن میں، پورے قرآن میں کوئی صورت دوسری ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیتے ہوں. بندہ جب کہتا ہے نا وضو کر کے آیا، مسجد میں داخل ہوا، مصلی پہ چڑھ کے کھڑ کے اللہ اکبر کہہ کے، یہ اللہ اکبر بھی ایک اپنے آپ کو ہینڈز اپ کرنا ہے نا کہ اللہ میری دکان، میرا کاروبار، میرے مکان سب چھوٹے ہیں، تو بڑا ہے. میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جس طرح مجرم بھاگ رہا ہو نا اور وہ پکڑا جائے تو فوراً وہ کیا کرتا ہے؟ سرنڈر کرتا ہے اور ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے. یہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے کہ ہم ہار ہی مان گئے، تیرے سامنے آ گئے ہاتھ کھڑے، اور پھر ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. چاہے اللہ میں دکھوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، بیماریوں میں ہوں، میرا کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا، یا خوشیاں ہیں، تو ہر حال میں کیا ہے؟ الحمدللہ. جب بندہ یہ لفظ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو بلاتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کو دیکھو، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ رب العالمین انسان کو بنانے لگے تھے نا، اس وقت فرشتوں سے پوچھا تھا کیا میں انسان بناؤں؟ تو اس وقت فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ پہلے پارے میں ہے، فرشتے کہنے لگے اللہ نہ بناؤ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. انہیں تو بنائے گا انسان کو، یہ کیا کریں گے؟ زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے. کیونکہ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات موجود تھے اور وہ زمین پر فساد کیا کرتے تھے، تو اس لیے فرشتوں نے ان کا فساد دیکھا ہوا تھا اور انسانوں کے بارے میں بھی یہی کہنے لگے کہ یہ بھی فساد مچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے تھے نا کہ فساد مچائیں گے، اب دیکھو یہ بھی میرا بندہ ہے نا، اس نے میری حمد کی ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. بندہ آگے کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسنا علی عبدی، فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. آگے بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، تو بڑا ہے، ساری کائنات کا مالک تو ہے، دنیا کا مالک تو، میرا مالک تو، میرے کاروبار کا، جائیدادوں کا، دنیا کے بادشاہوں کا، سب کا مالک تو، حتیٰ کہ قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی، مجھے بڑا مان لیا اس نے. مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی ہے. آگے بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بندہ یہ کہتا ہے نا ایاک نعبد، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں،
اور یہ جو ایاک نعبد ہے نا، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس کی عربی بنتی ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس کی عربی ہوتی ہے نعبدک، اس کی عربی کیا بنتی ہے؟ نعبدک۔ عربی زبان میں بہت گہرائی ہے، بہت زیادہ مفہوم ہے اس میں۔ یہاں پر ضمیر کو مقدم کیا گیا ہے، ایاکا، اور وہ بھی ضمیر بھی صرف کا کی نہیں، ایاکا۔ نعبدک میں اگر اینڈ میں ضمیر لگتی کاف کی تو اس کا معنی تھا تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایاکا ضمیر مقدم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کلام میں حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ حصر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اب ڈبل ترجمہ ہوگا، ڈبل ترجمہ کریں گے تو اس ایاک نعبد کا مفہوم صحیح سمجھ آئے گا۔ اگر ڈبل ترجمہ نہ کریں اردو میں تو اس کا مفہوم صحیح سمجھ نہیں آتا۔ ڈبل ترجمہ کیا ہے؟ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یہ اس کے مفہوم میں شامل ہے کہ تیری ہی عبادت، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یہ اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے یہی لائق تھا کہ اس کو میں نے بنایا، رزق میں نے دیا، اس کو صحت، عافیت، طاقت میں نے دی، یہ میری ہی عبادت کرتا، اس کے لائق یہی تھا، اور یہ کر رہا ہے، یہ اقرار کر رہا ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور سے میں مدد نہیں مانگتا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے بندے کے یہی لائق تھا، یہ مدد بھی مجھ سے مانگتا اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اب میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا نا میں نے وہ دے دینا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ اب میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ مانگے گا۔ لیکن کتنی فضیلت والی چیز ہے۔ اور دعا کے سارے اصول یہاں بتائے گئے ہیں۔ جب دعا اللہ سے مانگنی ہو تو کیسے دعا مانگنی ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ کوئی بھی چیز آپ نے مانگنی ہے سورت سے سیکھیں، روزانہ یہ دعا منگوانا اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے کہ یہ دعا مانگو۔ اس میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اللہ سے جب دعا مانگنی ہے نا تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہنا کہ اللہ مجھے پیسے دے دو یا اللہ مجھے موبائل دے دو، یہی دعا ہوتی ہے نا آج کل، پیسے مانگنے یا دعا مانگنے یا اللہ سکول سے چھٹی ہو جائے، یہ دعا بھی ہوتی ہے ایسے۔ تو جو بھی دعا مانگنی ہے نا آپ نے اچھی دعا مانگنی چاہیے۔ سکول سے چھٹی ہونا آپ کے لیے اچھا تو نہیں ہے نا، تعلیم آپ کی ضائع ہوگی۔ تو جو بھی دعا مانگنی ہے ڈائریکٹ نہیں مانگنی۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد کرو، الحمدللہ اللہ آج تک جو کچھ ملا ہے تو نے دیا ہے، جس حال میں تو نے رکھا تیرا بڑا شکر ہے۔ جب بندہ آگے کہ اللہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں تو مر رہا ہوں، بھوکا ہوں، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، حالات ہی اچھے نہیں، پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ وہ دعا اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ اللہ سارا کچھ تو نے دیا ہے، تو نے کھلایا، تو نے پلایا، صحت دی، عافیت دی، امن دیا، سکون اور اطمینان دیا۔ رب العالمین صرف مجھے نہیں، تو پورے جہان کو دے رہا ہے، پورے جہان کا پالنے والا تو۔ الرحمن اللہ سب سے بڑا مہربان تو ہے۔ جب بندہ کسی مشکل میں پھنستا ہے نا، جب چھوٹا بچہ ہو پریشان ہو رونے لگے تو کہاں جاتا ہے؟ امی کے پاس، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی مہربان اس کی ماں ہے۔ اور ایک ماں سے کتنی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین؟ 99 گنا زیادہ، 99۔ یہ تو مشہور ہے نا 70 ماؤں کی محبت اللہ کے پاس ہے، ورنہ جو حدیث میں لفظ ہیں کہ محبت کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ 99 حصے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انسان سے۔ تو سب سے بڑی محبت والی ذات تو وہ اللہ تیرے پاس آیا ہوں میں، میری مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، مصیبتیں، تو سب سے بڑا مہربان ہے، تیرے پاس نہ جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ الرحمن الرحیم اللہ کو رحمان ہونے کا واسطہ بھی دے رہا ہے۔ اللہ سب سے بڑا مہربان تو ہے۔ دیکھیں نا دنیا میں کسی کے پاس جائیں، کسی بڑے کے پاس، اس کی جا کے تعریف کریں اور کہیں کہ تو بہت بڑا سخی ہے، تو بڑوں کو دیتا ہے، جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ لے کے ہی جاتا ہے، میں نے تو لے کے ہی جانا ہے۔ جب دنیا کے کسی بڑے سخی کی یہ تعریف کر دے نا اس کے پاس جا کر، وہ خالی نہیں بھیجتا۔ اور جو سخیوں کا سخی، سخیوں کو بنانے والا، جو بھی دنیا میں کسی کے پاس ہے اللہ نے دیا ہے نا، اس رب کے پاس جب جا کر ہم یہ کہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، تو کیا اللہ خالی لوٹا دیں گے پھر؟ الرحمن اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں ساتھ میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تو رحمان ہے، کسی کو نہیں پکڑتا، جو مرضی کرتے رہیں، پھر یہ نہیں ہے، مالک یوم الدین، تو مالک بھی ہے قیامت کا۔ اگر تیری نافرمانی کی میں نے تو پکڑ لے گا قیامت کے دن، تو نے پوچھنا ہے، وہ بدلے کا دن ہے، وہ جزا اور سزا کا دن ہے، اس کا مالک تو ہے۔
تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ کی رحمت کی امید ہو اور اللہ کے عذابوں کا ڈر ہو، اللہ کو اس کی رحمان ہونے کا واسطہ اور وسیلہ دیں، اور ساتھ اللہ کی تعریف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں نمازیں تیرے لیے پڑھتا ہوں، حج تیرے لیے کرتا ہوں، روزے تیرے لیے رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات تیرے لیے کرتا ہوں، اب یہ مشکل آ گئی ہے تو یہ مشکل کا حل بھی تجھ سے مانگنا ہے. تو یہ دعا مانگنے کا یہاں پہ طریقہ ہے. بندہ جب یہ پورے طریقے کے ساتھ، اصول کے ساتھ جب یہاں تک پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اب میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ نے خود سکھائی ہے نا یہ دعا. کیا مانگنا ہے؟ پیسہ. ابھی جب دعا کی بات ہے کہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ موبائل، پیسہ، چھٹی، یہ دعا مانگنی ہے ہم نے. اللہ نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ دعا مانگنا بھی سکھایا ہے کہ اپنے لیے جو ہے وہ مشکلیں نہ مانگو، اپنے لیے پریشانیاں نہ مانگو. کئی چیزیں ہمیں اس لیے نہیں ملتی کہ ہمارے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے نا. بعض دفعہ ہوتا ہے بچہ چھوٹا ہے، وہ ضد کرتا ہے ابو موبائل لے کر دو. ابو موبائل نہیں لے کے دے رہے. حمزہ کو ابو موبائل لے کے نہیں دے رہے، حالانکہ لے کے دینا چاہیں تو 10 موبائل بھی لے کے دے سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں لے کے دے رہے؟ کیونکہ موبائل مل گیا تو اس کے لیے خراب ہے، نقصان دہ ہے، نقصان کا باعث، وہ جانتے ہیں. کیونکہ اس کے لیے یہ حقیقت بات میں سمجھانے لگا ہوں کہ مسکرانے والی بات نہیں، حقیقت سمجھانے کے لیے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ موبائل اگر مل گیا تو پڑھائی بھی خراب ہو جائے گی اور تربیت بھی خراب ہو جائے گی، دنیا و آخرت کے لیے نقصان کی چیز ہے. اور والدین بلکہ یہ بھی کرتے ہیں، اگر بچہ بیمار ہو جائے تو جا کے ڈاکٹر کے پاس انجیکشن بھی لگواتے ہیں، اس کو کڑوی دوائی بھی دیتے ہیں. بچہ چھوٹا ہو نہ پیے تو اس کو زبردستی پکڑ کر اس کو پلاتے ہیں. کس لیے؟ والدین کو پتہ ہے نا کہ اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. کئی دعائیں ہماری ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی. ہم تو دعا کر رہے ہیں نا اللہ میری شادی فلاں جگہ پہ ہو جائے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو اگر فلاں ملی تو اس کی آگے جو لائف ہے، جو زندگی ہے، وہ آ کر خراب کر دے گی. اللہ کو پتہ ہے نا مستقبل کا، ہمیں تو نہیں پتہ. ہم مانگ رہے ہیں اللہ مجھے فلاں گاڑی مل جائے، فلاں کوٹھی مل جائے، اتنا پیسہ مل جائے. اللہ کو پتہ ہے اگر اس کو فلاں اتنا پیسہ مل گیا تو یہ خراب ہو جائے گا، اور اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ کیا چیز دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. جس طرح والدین ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں نا، ان کی کڑوی دوائی بھی ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے بعض کڑوے فیصلے بھی ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں سمجھ نہیں آتی، جس طرح اس چھوٹے بچے کو کڑوی دوائی پیتے ہوئے سمجھ نہیں آتی نا. بعض دفعہ ابھی مجھے کل بتایا کسی نے، اپنے بیٹے کی دوائی لینے گیا، چھوٹا ہے بچہ اس کا، ادھر ڈاکٹر کمال صاحب ہے نا جو، ادھر ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دی اس نے جا کے. اب ڈاکٹر صاحب نے ٹیکہ لگایا ہے، کیا کیا پتہ نہیں، اس نے بچے نے گالیاں دی. اب اس کو نہیں پتا، اب ڈاکٹر بھی صبر والا، تحمل والا ہے، اس کو یہ تو نہیں کہ بچے کو مار دے. اس عمر میں بچے کو نہیں پتا کہ میرا والد مجھے کڑوی دوائی پلا کے، ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوا کے میرے مستقبل کا فائدہ سوچ رہا ہے. اسی طرح ہمارا ذہن بھی اگر محدود ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ہماری ضرورتیں اور ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ٹکی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہ چیز نہ ملی تو میں تو مر جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. اور مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دے. جب سیدھا راستہ مل گیا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہے. اور اہدنا میں کیا ہے؟ اہدنا اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے نا دعا، یہ نماز میں اکیلا بندہ ہی ہے اگر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا، اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دے. یہ بھی سیدھا راستہ ہے کہ اکیلے اپنے لیے نہ مانگنا، سب کے لیے مانگنا. جو بندہ اکیلا اپنا فائدہ سوچے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. جو بندہ یہ کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں، میرا بھائی سیدھے راستے پر نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ غلط راستے پر ہے. غلط راستے پر ہوتے ہیں نا، جو غلط راستے پر ہوتے ہیں دوسروں کو غلط راستے پر لگانے سے روکتے ہیں. جو شروع میں ہوں، دین کی سمجھ ہو. ایک بھائی اگر سگریٹ پی رہا ہے تو کیا کہے گا؟ میرا بھائی بھی لگ جائے. اگر اس کو سمجھ ہے، عقل اس کا صحیح ہے، تو کہے گا کہ نہیں میں تو غلط کر رہا ہوں، چھوٹے کو تو نہ خراب کروں نا. تو جو انسان خود سیدھے راستے پر ہو، صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر ہو، وہ اکیلا نہیں رہتا. پھر سیدھے راستے پر وہ کیا کہتا ہے؟ میں اکیلا کیوں ہوں؟ میں اکیلا کیوں جاؤں جنت میں؟
وہ جنت ہی کیسی جس جنت میں ہمارے ماں باپ نہ ہوں؟ کیا فائدہ ہوگا اس جنت کا جس جنت میں ہمارے بھائی بہنیں نہ ہوں، ہمارے دوست نہ ہوں، جس جنت میں ہمارے بچے نہ ہوں؟ تو اس لیے ایک مومن کو، مسلمان کو کیا سوچنا ہے کہ جنت میں اکیلا نہیں جانا، ہم سب نے جانا ہے۔ اہدنا، اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، ہم سب کو حرام سے بچا، ہم سب کو چوری سے بچا، ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچا، ہم سب کو اپنی فرما برداری والے راستے پر چلا۔ تو یہ دعا دن میں کتنی بار مانگنی ہے؟ 17 بار مانگنی ہے۔ مانگتے ہیں سارے؟ نمازیں 500 پڑھتے ہیں نا؟ تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر ہم نے یہ دعا مانگنی ہے، اہدنا، اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دے گا۔ اور پھر نماز میں مانگ کر سیدھا راستہ، اللہ ہم سب کو، سب کے لیے خیر مانگنی ہے نا۔ نماز کے بعد پھر کسی کی غیبت کر رہے ہوں ہم، کیا اس کے لیے ہم مخلص ہیں جس کی غیبت کر رہے ہیں؟ ادھر ہم نے کہا اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، اور پھر باہر آ کر اس کی غیبت کر رہے ہیں، ہم خود بھی غلط راستے پر ہیں۔ غیبت کرنا سیدھا راستہ تو نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے نا غیبت کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، اور پھر سیدھے راستے پر رہنا بھی ہے، استقامت بھی اختیار کرنی ہے۔ بلکہ اس کے نا مفسرین نے اہدنا الصراط المستقیم کے 4 معنی بیان کیے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کے کتنے معنی ہیں؟ 4۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا سیدھے راستے کا تو پتہ ہے لیکن چلتے نہیں ہیں، ہے نا؟ کئی ہمارے مسلمان بھائی ان کو پتہ ہے کہ سیدھا راستہ فلاح کا، کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا سیدھا راستہ ہے، پتہ ہے نا سب کو؟ جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے نا نماز پڑھنا فلاح کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، سچ بولنا سیدھا راستہ ہے، وعدے کی پاسداری کرنا سیدھا راستہ ہے، انصاف کرنا سیدھا راستہ ہے، قرآن کے اصولوں پہ چلنا سیدھا راستہ ہے، پتہ ہے نا؟ لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بے ایمانی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نا انصافی اور قطع تعلقی، سیدھا راستہ تو نہیں ہے۔ پتہ ہے سیدھا راستہ یہ ہے لیکن اس پر چلتے نہیں ہیں۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی صحیح اور سیدھے راستے پر چلا بھی صحیح۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ بعض دفعہ سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں لیکن پھر درمیان میں کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا میں اچھا بھلا نمازی بن گیا تھا، وہ فلاں پھر پرانا دوست آیا میرا، پھر ہٹا دیا راستے سے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ تو اس دعا میں کیا ہے؟ اللہ سیدھے راستے پہ تو چل پڑا ہوں، آیا ہوا ہوں، مسجد میں نماز پڑھنی میں نے شروع کر دی، اب اگلا کیا ہے؟ اللہ اسی سیدھے راستے پر استقامت بھی دے، کہیں پھر ایسے نہ ہو پھر میں نماز چھوڑ بیٹھوں، پھر میں جھوٹا بن جاؤں، پھر میں وہ فلمیں، ڈرامے، وہ پرانی زندگی کہیں اس میں نہ چلا جاؤں، پھر اس سیدھے راستے سے میں ہٹ نہ جاؤں۔ اللہ اسی سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ اور چوتھا معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ استقامت اتنی طویل ہو کہ مجھے جب موت آئے تو موت بھی اسی سیدھے راستے پر ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو ہمیں یہ دعا، اس دعا میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اللہ ہمیں موت بھی دینا تو سیدھے راستے پر دینا، سجدے کی حالت میں دینا، نماز پڑھتے ہوئے دینا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جب موت آئے تو ہمیں اپنی زندگی کی آخری نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دینا، اس وقت ہم سجدے میں ہوں، ہم توحید کے کلمات کہہ، جانا تو سب نے ہے نا، ہم سب نے جانا ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہیں گے پورے شعور کے ساتھ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہدایت ملے گی، کاروبار میں کامیابی ملے گی، دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی ملے گی، اور ہدایت پر انشاءاللہ زندگی گزرے گی، اور انشاءاللہ ہدایت پر ہی موت آئے گی ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے اسی کی وضاحت ہے، اسی دعا کی وضاحت ہے آگے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، کہ ہمیں نہیں پتا ہدایت والا راستہ کن کا ہے، بس یہ ہے کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، اس دنیا سے گئے تو تیرے انعام یافتہ لوگ تھے، وہ کون ہیں؟ سورۃ النساء میں آگے چل کے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ نے انعام جن لوگوں پر کیا وہ کون ہے؟ انبیاء کی ذات، انبیاء کرام، صدیقین سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اور شہداء سے مراد حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، جو اول شہداء ہیں، اسلام کے خلیفہ ہیں، اور تمام صحابہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور صالحین، نیک لوگ، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ
گمراہ ہوئے. مغضوب علیہ انہیں کہتے ہیں، مفسرین نے اجماعاً لکھا ہے کہ اس سے مراد مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. اور مغضوب ان کو کہتے ہیں جن کے پاس علم ہو اور عمل نہ کریں، کیونکہ یہودیوں کے پاس علم تھا، تورات تھی ان کے پاس، سارے اللہ کے احکامات کا انہیں پتہ تھا، لیکن عمل نہیں کرتے تھے. مغضوب علیہ کون ہے؟ یہودی. صرف یہودی نہیں، اس کی تعریف کیا ہے اصل؟ جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو وہ مغضوب علیہ ہے، اس پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوتا. غصہ ہوتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہے یہ قانون ہے، اس کو پتہ ہے قانون یہ ہے، پھر بھی فالو نہیں کرتا. اب دیکھیں نا، کسی ادارے میں آپ ہوں، آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ عذر چل جائے گا، لیکن اکثر نہیں چلتا کہ اس کو لا علم رہنا. ہمارے ملک کا کوئی بھی قانون ہے، آپ کہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، کیا آپ کا عذر چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. وہ کہیں گے تجھے پتہ نہیں تھا تو تیرا قصور ہے، تو نے کیوں نہیں علم حاصل کیا. تو جس کو پتہ بھی ہو اور پھر بھی وہ عمل نہ کرے تو اس پر غصہ آتا ہے. تو مغضوب علیہم یہودی ہیں اور وہ لوگ کہ جن کے پاس علم ہو اور عمل نہ کریں. کہیں ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں، ہم تو بالکل نہیں ہیں ایسے نا. مغضوب علیہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو، ان پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے. کہیں ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس علم ہو اور ہم عمل نہ کرتے ہوں، ہے نا. آج کون سا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایسا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ پتہ ہے نا، ہر مسلمان کو پتہ ہے. کون سا مسلمان ایسا جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے، ملاوٹ کرنا گناہ ہے، رشوت لینا گناہ ہے، سود لینا اور دینا اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. کون سا مسلمان ہے جس کو پتہ نہ ہو؟ سب کو پتہ ہے. آج علم کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ علم موجود ہے، اور اس موبائل اور نیٹ کے دور میں کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ عمل کی کمی ہے. آج علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے. مسلمانوں میں کمی کس چیز کی؟ عمل کی. اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہم بنے ہوئے ہیں. اسی لیے تو آج مسلمان ذلیل ہیں، رسوا ہیں. پوری دنیا میں ہمارا مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ بالکل مجروح ہے، کیونکہ کافر غیر مسلم بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ 2 نمبری نہیں کرتے. ان کی کمپنیاں 1 نمبر چیز بنائیں گی اور ہماری کمپنیاں پاکستان کی ان کی کاپی بنائیں گی، ہے نا. 2 نمبری میں ہمارا نمبر ہے، فراڈ میں، دھوکے میں، اور پورے جو ہے نا ملکوں میں بدنام ہو چکے ہیں ہم. کئی ملکوں نے ہمارے ویزے بند کیے ہوئے، کس لیے؟ کہ یہ یہاں آ کر 2 نمبریاں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں. کیا ہے؟ کیا پتہ نہیں ہے ہمیں؟ اور سب سے زیادہ یہ حیرت اور دکھ کی بات ہے، سب سے زیادہ حافظ قرآن پاکستان میں بنتے ہیں. سب سے زیادہ ہر سال عمرے کے لیے پاکستان سے جاتے ہیں. سب سے زیادہ تراویح نمازیں پڑھنے والے، وہ بھی تعداد ہماری کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں. علم کی کوئی کمی نہیں. اب دیکھیں نا، جس ملک میں سب سے زیادہ حافظ بن رہے ہیں، سب سے زیادہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دکانیں اور ہمارے جو ہے وہ ادارے، ان کے اوپر لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ جہاں سرکاری اداروں میں باہر آیتیں لکھی ہوں گی، اوپر لکھا ہے من غشا فلیس منا، حدیث لکھی ہوئی ہے. اور نیچے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. نیچے بیٹھ کے بندے رکھے ہیں انہوں نے چائے پانی کے نام پر، پہلے ادھر. اب تو شرم ہی نہیں رہی. پہلے ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا، شرماتے تھے. آج اکثر افسر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پہلے وہ انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہے، وہ آ کر پہلے ڈیل کرے گا، پیسے، وہ رشوت کے پیسے کنفرم کرے گا، فکس ہوں گے پیسے، پھر جو ہے آپ کا کام ہوگا. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مغضوب علیہ آج ہم بھی بن چکے ہیں. تو کھڑے ہو کر جب نماز میں کھڑے ہوں، اور پھر ہم سب مسلمان نماز میں 17 مرتبہ تو فرض ہے نا، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں؟ اپنے حق میں یا اپنے خلاف؟ تو جو جس بات کا علم ہے ہمیں، جس پر ہمیں معلومات ہیں، ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جتنا بھی ہم نے پڑھ لیا، ہمارے پاس علم آ گیا، اس علم کے مطابق عمل کریں. اور جو غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہو چکی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، تاکہ یہ جو دعا ہے وہ ہمارے حق میں ہو. اور انشاءاللہ آپ سب نے اس سورت کا ترجمہ یاد کرنا ہے. اگلے لیکچر میں
لیکچر سے پہلے انشاءاللہ آپ سے سنیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. مشکل نہیں ہے، میں نے آپ کو اردو کے ساتھ اس کا کر کے بتا دیا کہ آپ، اور مصباح القرآن سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آپ سب نے اس کو یاد کرنا ہے، ترجمہ اس کا آپ سنائیں گے انشاءاللہ. پھر آگے اگلا لیکچر ہمارا آیت الکرسی تو ہو چکی ہے نا ہماری، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم.